سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم عباس ظہیر صاحب اور جملہ مومنین مومنات خصوص جو حاضرین درس ہیں ان تمام مضمونین کی وہ ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں آپ خبران نے استفادہ کیا احکامات کا سلسلہ جو وضو نماز وغیرہ سے متعلق تھا، اور آخر میں نماز مسجد کے عنوان سے مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ کچھ مسائل جو واقعی ضرورت تھی اور وہ رہ گئے تھے جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ فہرست بہت پرانی ہے لیکن سب چیزوں کی ضرورت بیان کرنے کی نہیں ہو سکتی نہیں ہے، لیکن جو چیز بیان ضروری ہے وہ ہمارے لیے جاننا بھی ضروری ہے۔ معتبر کے احکام بیان کیے گئے۔ حالت اعتدار میں اگر کوئی انسان ہے، یعنی کوئی انسان منتقل ہونے والا ہے اس دنیا سے اس دنیا کی طرف، تو جو ورثہ ہے ان کی ذمہ داری اس مرنے والے کے لیے اس دنیا سے اس دنیا تک جانے کے لیے جو درمیان میں جاگنے کے عمل پائے جاتے ہیں ذمہ داری کو بیان کیا گیا تھا۔ اس میں سے کچھ چیزیں رہ گئی تھی جن کا بیان کرنا بہرحال ضروری ہے۔ بچوں بات نہیں کرو، یا تو سکون سے بیٹھو یا باہر نکل جاؤ۔ ہم تکلف نہیں کرتے بولنے میں اور بولتے رہیں گے قاعدے سے۔ آپ جا کے بیٹھیے، باتیں نہ کریے، اچھے سے بیٹھیے، اچھائی سے بولیے، برائی کا دور مت دیجیے۔ ایک سوال کرنا ہوگا۔ ایک سوال ہوا کہ جب انسان یہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ان کے ورثہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر رات میں موت واقع ہوتی ہے تو کسی ایک انسان کا وہاں پر رہنا ضروری ہوتا ہے۔ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مرنے والا اپنے ماں باپ یا اپنے بھائی بہن یا بیٹے یا بیٹی سے مانوسیت کا سبب وہی ہے آخری لمحہ، مرنے کے بعد بھی کیا انہیں چھوڑ کر نہ جائیے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا یا کچھ افراد جو ایسی حالات میں ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، یا وہ خواتین ان ایام میں رہتی ہیں کہ جن ایام میں نماز ثابت ہو جاتی ہے، تو اس حالت میں وہاں پر حاضر رہنا کراہیت کے علاوہ سے مکروہ ہے۔ اس کی زیادہ وضاحت اگر آپ محترمہ چاہتی ہیں تو اپنے سے سینئر یا وہ خواتین کہ جن کا تعلق جامعات سے ہے، آپ ان کی طرف رجوع کر سکتی ہے۔ سارے مسائل ہم ان کے بیان نہیں کر سکتے، لیکن وہ مسائل بیان کرنے ضروری ہیں۔ وہ بہرحال آپ کے سامنے آپ کے گوشت گزار کیے جائیں گے۔ سوال ہوتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ غسل کے 3 طریقے بیان کیے گئے، 3 غسل کے اوپر دیا جائے گا۔ کون کون سے ہیں؟ یاد ہوں گے آپ کو۔ آب کافور، آب سدر اور آب آلین۔ کیسے دیا جائے گا؟ بس تھوڑی سی دیر پتیاں ملائی جائیں گی، تو دیر دیتے ہیں، پانی محفوظ کر دیا جائے گا اور اس کے ذریعے سے روشنی دی جائے گی۔ صرف کافور اتنا زیادہ نہ ملا دیا جائے کہ بالکل پانی مضاف ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ہلکا سا تھوڑی سی خوشبو اس کے اندر آ جائے
اس پانی کے ذریعے سے غسل دیا جائے. تیسرا خالص پانی سے جو بالکل مطلق پانی سے کہتے ہیں اس پانی سے غسل دینا واجب ہے. اب یہ سلسلہ جب تمام ہو جاتا ہے تب نوبت آئے گی آتی جنازہ اٹھانے کی نوبت آتی. جنازہ اٹھانے کی نوبت آتی. جب جنازہ ہم لے کر چلتے ہیں تو کاندھا دینے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. کیسے کاندھا دیا جائے یہ ہمیں نہیں معلوم. پیچھے سے آئے شامل ہو گئے, آگے سے آئے شامل ہو گئے, جیسا چاہا ویسے ہم شامل ہو گئے. نہیں کہا اس کی بھی مستحبات ہے, قوانین بتائے گئے ہیں اس طریقے سے کاندھا دیا جائے. مثلاً قوانین تو خیر کاندھا نہیں رہتے لیکن ہر حضرات جنازے کو لے کے چلتے ہیں, مگر یہ کہ وجوہات اتنے زیادہ پائے جاتے ہوں کہ قابل وجود نہ ہو تو ایسی صورت میں خواتین کی مردے کو قبر تک پہنچائے گی. مردوں کی نہ ہونے کی صورت میں کہنے کا دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب یہ میت کی جنازہ ہے, یہ جنازہ ہے, یہ اس کا سہانا ہے, یہ اس کا فائدہ ہے, ٹھیک ہے. یہ جب سہانا ہے اس کا سر کس کی طرف ہے, آسمان کی طرف ہے. جب آپ کاندھا دیں گے تو اپنے داہنے کاندھے کو میت کے داہنے کاندھے سے ملائیں گے. اپنے داہنے کاندھے کو میت کے داہنے کاندھے سے ملائیں گے. پھر پائٹی بھی داہنے طرف آئیں گے, یعنی آپ کا داہنا میت کا بھی داہنا. پھر آپ بائیں سیدھے پہ جائیں گے, سہانا میت کا بایاں اور آپ کا بھی بایاں. اسی طریقے سے میت کا بائیں اور آپ کا بھی بائیں. یہ سلسلہ آپ کا چلتا رہے گا گھر سے لے کے آخر کی منزل تک. درمیان میں ایک چیز آتی ہے کہ میت کو منزل دینا ہوتا ہے. ہمارے یہاں رواج بہت کم ہے, اور اگر ہو گیا ہے تو مجھے نہیں معلوم, اور اگر نہیں ہوا ہے تو اسے اپنایا جائے. جب ہم منزل دیتے ہیں میت کو, ایک جگہ اٹھا کے رکھ دیا, میت کو منزل دے دیجیے اور 1 منٹ میں نہیں گزرا کہ اٹھا کے پاؤں لے کے چل دیجیے. ٹھیک ہوتا ہے نا؟ نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے, میت کو جب آپ نیچے رکھیے پہلی منزل میں, سارے لوگ کوئی ایک آدمی بلند آواز سے سورہ فاتحہ کی صدا بلند کرے اور سارے لوگ اس میت کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں. بات کرتے ہیں پہلی منزل میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا بہتر ہے. اسی طریقے سے دوسری منزل پر جب جائیں میت کو رکھیں, اس میں بھاگیے نہیں لے کر کے, اس لیے کہ مرنے والے کے اندر جو وحشت ہوتی ہے وہ ہم زندہ افراد حص نہیں کر سکتے. اتنی اسپیڈ سے اس کو لے کے جایا جا رہا ہے, وہ فریاد کر رہا ہے, رو رہا ہے, کیا کر رہا ہے, مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, وہ سب کچھ کرتا بھی ہے, بولتا بھی ہے, لیکن چونکہ اس کے اندر سے حساسیت کو پروردگار عالم سلب کر لیتا ہے, اس کی وجہ سے اس کی آواز بھی آپ کو سننی نہیں پڑے گی, اس کے ہونٹوں کا حرکت کرنا بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, اس کے ہاتھ پیر کا حرکت کرنا ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ بولتا بھی ہے, چلاتا بھی ہے, کہتا ہے کہ یہاں لے کے جا رہے ہو, کیوں لے کے جا رہے ہو, لیکن مرنے والا مر چکا ہوتا ہے. دوسری منزل پہ بھی ایسے انجام دینا ہے. میت کو رکھیے, پھر سورہ فاتحہ اس کے لیے انجام دیجیے. پھر آخری منزل پہ جب اتاریے پھر بھی سورہ فاتحہ اس کے لیے پڑھیے. کیوں پڑھیے؟ اس لیے کہ مرنے والا نہ اپنے کسی ایک گناہ کو ہٹا سکتا ہے, نہ ایک نیکی کو بڑھا سکتا ہے. اب یہ ورثہ کی ذمہ داری ہے, وطن والوں کی ذمہ داری ہے, اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنا ہے. اور جب جنازے کو آپ لے کے جا رہے ہو تو زبان پر جملے ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, یعنی کلمات الہی آپ کے زبان پر جاری ہونا چاہیے. یہاں تک بات انشاءاللہ واضح ہے. اگر اسپیڈ زیادہ ہو اور سیدھو لے کے چلتے بات واضح ہو رہی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. اگر مشکل نہیں صلی اللہ علیہ محمد. اب جب مرحلہ جو ہے قبر تک پہنچ جائے
مردہ یا مرنے والا، منتقل ہونے والا، انتقال کرنے والا، منتقل ہو رہا ہے دھیرے دھیرے گھر سے، اپنے گھر سے، دنیاوی گھر سے آخرت کے گھر کی طرف، دنیاوی گھر سے آخرت کے گھر کی طرف۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب انسان وجود میں آتا ہے اس کائنات میں، جو ہوتا ہی ہوتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ ہم اتنی اچھی جگہ ملتے ہیں، ہمیں کہاں بھیج دیا اللہ؟ جبکہ اس جگہ سے کہیں زیادہ اچھی جگہ یہ دنیا ہے کہ نہیں ہے؟ اس جگہ سے، اپنے مادر سے اچھی جگہ یہ دنیا ہے، لیکن بچہ ہوتا ہے۔ اچھا اگر بچہ نہ روئے تو گھر والے رو پڑیں گے، یہی بات ہے نا، اگر بچہ نہ روئے تو گھر والے روئیں گے، لیکن بچہ پیدا ہوا رویا کیوں نہیں، یہی مانا ہے۔ اور جب اس دنیا سے اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، منزل آخرت اس کو طے کرنا ہوتی ہے، تبھی وہ ہوتا ہے۔ جبکہ اس دنیا پانی سے کہیں بہتر زندگی آخرت کی زندگی۔ اب اس درمیان میں کیسے معلوم ہماری زندگی اچھی ہوگی اوپر کی؟ اب یہ ہمارے اعمال یہاں پر کھاتے ہیں، ہم نے کون کون سے اعمال انجام دیے ہیں کہ جو ہمارے دوسرے آخرت کا سبب بن رہے ہیں، اور کون کون سے ہم نے گناہ انجام دیے ہیں جو روزے میں شب ہے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ لہذا ذمہ داری انسان کی ہے کہ اس دنیا کو زندان کی طرح سمجھا جائے۔ خود مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زندگی ایک دنیا کی زندگی ایک زندان کے برابر ہے۔ مومن کی زندگی دنیا میں ایک زندان کے جیسے ہے، اور منافق و کافر کے لیے دنیا میں زندگی بہشت سے کم نہیں ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے دنیا کو نہج البلاغہ نے فرمایا کہ 3 مرتبہ مولا کائنات سے دنیا کو طلاق دیا ہے۔ اس دنیا کو 3 مرتبہ مولا کائنات نے طلاق دیا ہے۔ یہ زندگی، یہ دنیا، یہ پانی ہے، اور ہمیں اپنے اعمال کے ساتھ بارگاہ معبود میں پیش ہونا ہے۔ بات کہاں چلے گی، کہاں پہنچ گئی؟ پڑھنا آتا ہے مرنے کے بعد تلقین کا، یہ بھی ہمارے اور آپ کے درمیان رسم بہت ہے، لیکن بہت دور سے۔ ہم یہ تلقین پڑھتے ہیں، پہلی تلقین میں سارے لوگ رہتے ہیں، بھائی کیسے اتاری جا رہی ہے، ہم اس کو دیکھیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، سارے مراحل سامنے آتے ہیں۔ پہلی تلقین ہو گئی، میت کو قبر میں لٹا دیا گیا۔ اب دوسری تلقین بھی ہم نوبت آتی ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ دور چلے جاؤ۔ آپ لوگ نہیں معلوم، یہاں پر دیکھتے کہ مطلب یہ ہے کہ دور چلے جاؤ۔ کیوں دور چلے جاؤ؟ ابھی جب تک وہ زندہ تھا آپ کے اندر اس کے لیے محبت بھی تھی، آپ کے اندر اس کے لیے الفت بھی تھی، سارے کام جب وہ مرا ہے تو آپ رو بھی رہے تھے، کیوں مر گئے، کیوں چلے گئے، آج کے جو زندہ رہتے ہیں، ساری چیزیں۔ تو تلقین کا جب مرحلہ آتا ہے دوسرا والا، تو وہاں سے کہتے دور ہو جاؤ۔ کیوں دور ہو جاؤ؟ آپ کو اتنی دشمنی ہو گئی اپنی میت سے، سامنے والے کی، مرنے والے سے؟ کیا نہیں، دور بھی ہونا یہاں پر ایک طریقہ بیان کیا 40 قدم کا، کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ 40 دن کا چندہ باندھ دیا تو دعا قبول ہوگی، 40 دن نماز شب پڑھیے یہ مرلہ سامنے آئے گا، ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ہر کام میں 40 دن کی قید لگائی گئی ہے، اس لیے 40 قدم بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ 40 قدم آپ دھو رہی ہے، نہیں، میت کو، مردے کو جو مر چکا ہے، جس کو دفن کر چکے ہیں، اس سے زیادہ جو اس کی مانوسیت کا سبب اس کے غصہ ہے جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں، لہٰذا وہیں پر رہیے، دور مت بھاگیے۔ یہ ہمارے یہاں رسم نہیں ہے۔ رسم کیا ہے؟ دور بھگا دیتے نہیں ہوتا، نہیں ہمارے مطلب نہیں ہو رہا تھا کی 25 سال سے موری باہر موری کی تو نہیں ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ دور بھگا دیا جاتا ہے تو دور مت بھگائیے۔ پچھلے یا 2-3 سال پہلے ایک موت واقع ہوئی تھی کہ بھی ہم سے کہا گیا کہ
آپ لوگ دور چلے جائیں تلقین ہونے جا رہی ہے تو لوگ دور بھاگنے لگے. تو جو مر چکے تھے ان کے صاحبزادے میرے پاس آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ قبر کے پاس جائیے، اس لیے کہ آپ کے ابا مرحوم کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کے ابا مرحوم کو آپ کی ضرورت ہے. آپ بھی اگر لوگ بھاگ جاؤ گے تو وہی سوچیں گے کہ ہمارا بیٹا بھی ساتھ چھوڑ کے چلا گیا ہے. ساتھ چھوڑ کے نہیں جانا ہے، وہیں پہ رہنا ہے جب تک تلقین نہ ہو جائے. اور تلقین کے بعد جو لوگ آتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ انعام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، قبر پہ پانی ڈالنے کے بعد وہ سارے مراحل صاف ہو جاتے ہیں. اب یہ سارے مراحل جب طے ہو گئے ہیں، آپ نے انجام دے دیے، تو آخری مرحلہ جو آتا ہے کہ جو میت کے لیے بہت ہی سنگین، خطرناک، وحشتناک، وہ قبر کی تحریر رات کا مرحلہ ہے. یہ سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے. تحریر رات کا مرحلہ بہت ہی سخت مرحلہ ہے. اس کے لیے کہا گیا کہ نماز وحشت قبر پڑھی جائے، نماز وحشت قبر پڑھی جائے. درمیان میں بات اور رہ گئی، جب نماز ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے کہ نماز حضرات جو جنازہ لے کے گئے وہی نماز پڑھتے ہیں. کیا خواتین کی نماز نہیں ہے؟ کیا خواتین کی نماز نہیں ہے؟ خواتین پر بھی نماز ہے. خواتین پر بھی نماز میت ہے. فرض کر لیجیے اگر کوئی مرد نہیں ہے نماز پڑھانے کے لیے، اور نماز میت کیا ہے؟ واجب ہے کہ یعنی ایک آدمی کا پڑھنا حتماً واجب ہے. اگر ایک نے پڑھ لیا تو سب کے اوپر سے یہ گناہ ختم ہو گیا. لیکن اگر ایک نے بھی نہیں پڑھی، 2-3 ہزار لوگوں میں بن کے تو سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے، سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے. تو نماز میت صرف مردوں پر واجب نہیں ہے. اور ایک چیز اور بھی نماز میت میں، ہر نماز کے لیے آپ کے لیے تو پاک ہونا ضروری ہے. ہر نماز کے لیے آپ کا پاک ہونا ضروری ہے. نماز میت ایک ایسی نماز ہے جس میں آپ کے اوپر پاکی کی شرائط بھی نہیں ہے. چپل پہن کے پڑھ لیجیے تب بھی نماز ہو جائے گی، اتار کے پڑھیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی. مستحبات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو پڑھانے والا ہے اس پر تاکید مستحب ہے اس کے لیے کہ باوضو ہو، باطہارت ہو. باقی جتنے لوگ آتے جائیں نماز شریف ہوتے جائیں، نماز ہوتی جائے گی. اور ایک سلسلہ بیان کیا تھا کہ جہاں پر لوگ زیادہ گزر رہے ہوں وہاں پر نماز قائم کی جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسجد کے قریب میں جائیے تاکہ نماز کا اہتمام ہو، لوگ آئے اس نماز میں بھی شریک ہو جائیں. بات انشاءاللہ اگر واضح ہے بات، اس سے بات کرنا احکام خراب انشاءاللہ اور بھی باتیں کی جو بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ بات محمد وعلى محمد. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ منابع شیعی کی معرفی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ ہمارے شیعوں نے جو شیعت کے متعلق کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کے نام میرے ذہن میں ہونا چاہیے. جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کے نام ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. ابھی تک جو ہم نے مطالعہ کیا ہے سب سے پہلی کتاب اس آواز جناب قیس ابن ہلالی، یہ کتاب ہے، ذرا نام ادھر ادھر ہو رہا ہے، لکھا بھی نہیں، میں نے مطالعہ کیا تھا. یہ کتاب کے مولف نے سب سے پہلے شیعت کے اوپر کتاب لکھی ہے، اور یہ پیدا ہوئے ہیں ہجرت سے 2 سال پہلے، یعنی 1446 ہجری چل رہا ہے. 1446 سے پہلے کے
دنیا میں آئے، انہوں نے کتاب لکھی۔ اس کتاب کو ترتیلاً ایک مارک لگا دیجیے کہ انشاءاللہ اس کو تکمیل کیا جائے گا۔ اس کتاب کا ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے، اس سلسلے میں باتیں بتانا بھی ضروری نہیں ہے، انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ قرآن مجید قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ اس قرآن مجید کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے اس کا نام ہے نہج البلاغہ۔ قرآن مجید کے بعد دوسری کتاب ہے، وہ کتاب ہے نہج البلاغہ۔ قرآن مجید کو چھوڑ دیجیے، وہ تو قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ منابع شیعہ میں ایک کتاب کا تذکرہ ہوتا ہے، کتاب نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ کی معنی کیا ہے؟ نہج البلاغہ کے معنی ہے واضح راستہ، آشکار راستہ، کھلا ہوا راستہ، سیدھا راستہ۔ یہ چار لغات ہم نے بیان کی ہیں، جو آپ کے ذہن میں آسانی سے منتقل ہو جائے اس کو آپ یاد کر لیجیے۔ واضح راستہ یا سیدھا راستہ، آشکار راستہ۔ نہج البلاغہ، بلاغت کی نہج، بلاغت کی نہج، واضح راستہ، اس کے معنی ہے واضح راستے کے۔ اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جسے اہل شیعہ اور اہل سنت نے قبول بھی کیا ہے۔ ٹھیک، یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب جب یہاں تک بات واضح ہو گئی تو اس کتاب کے لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ کتاب نہج البلاغہ جنہوں نے مرتب کی ہے ان کا نام ہے سید رضی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کو آپ غور کر لیجیے، بہت ضروری ہے اس کا یاد کرنا۔ کتاب کے مؤلف کا نام نہج البلاغہ کے سید رضی علیہ الرحمہ ہے۔ یہ کتاب نہج البلاغہ کہ اس میں مولانا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس میں امام کے پیغامات کو ذکر کیا گیا ہے، ان کی گفتار کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، امام کے پیغامات اور ان کی گفتار نہج البلاغہ میں شامل کی گئی ہیں۔ سید رضی اللہ عنہ نے نہج البلاغہ کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کو بھی نوٹ کر لیں آپ، یہ ضروری نوٹ کرنا۔ نہج البلاغہ کو علامہ سید رضی اللہ عنہ نے 3 حصوں میں ترتیب دیا ہے، 3 بخش بنائے ہیں۔ بخش اول، حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم، یا اس سے پہلا حصہ، دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ۔ سب سے پہلے حصے میں مولانا کائنات کے خطبات کو سید رضی نے جمع کیا ہے۔ خطبے جو مجلس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں وہ بھی مولانا کائنات کے خطبات کا ایک حصہ ہے۔ جو بھی مجلس پڑھتے ہیں مولانا وہ نہج البلاغہ ہی کے خطبے سے خطبہ پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حصے میں مولانا کائنات کے خطبات کا ذکر کیا گیا ہے، جن کو امام مہدی علیہ السلام نے مختلف مقامات پر بیان کروایا۔ وہ خطبات کہ جن کو مولانا کائنات نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، اور ان خطبات کی تعداد نہج البلاغہ میں 241 بیان کی گئی ہے۔ خطبات نہج البلاغہ میں خطبات کتنے ہیں؟ 241، 241۔ اس خطبات میں بہت سے خطبات ایسے ہیں کہ بہت ہی طولانی ہیں، اور بہت سے خطبات ایسے ہیں کہ بہت ہی شارٹ کٹ میں بیان کیے گئے ہیں، مختصر ہیں۔ اور ایک خطبہ مولانا کائنات کا جسی نہج البلاغہ میں بہت ہی طولانی ہے، جس کو خطبہ قاطعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قاطعہ، قاف الف صاد عین ہے۔
امام کا طولانی خطبہ جو خطبہ نہج البلاغہ کہلاتا ہے، طولانی خطبہ کہ جس کو خطبہ قاطعہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ایک چیز آپ کے ذہن میں آ رہی کہ مولا کائنات کے پہلے حصے میں خطبات کا ذکر ہوا ہے، اس میں خطبات طولانی بھی ہیں، مختصر بھی ہیں، اس میں یہ سب سے طولانی خطبہ ہے، اس خطبے کو خطبہ قاطعہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ جس میں مولا کائنات کے حدود بیان کیے گئے ہیں، خط و کتابت، خط و کتابت، حدود کا مطلب ہے کہ امام علیہ السلام نے کبھی اپنے گورنر کو خط لکھا، کبھی اپنے دوستوں کو خط لکھا، کبھی اپنے دشمنوں کو خط لکھا، کبھی قاضیوں کو خط لکھا، کبھی زکات دینے والوں کو خط لکھا، زکات جمع کرنے والوں کا خط لکھا۔ یہ سارے حدود دوسرے حصے میں مولا کائنات نے بیان فرمائے ہیں۔ اس میں بھی طولانی ایک خط ہے جو خطبہ خط نمبر 53 ہے، جنہوں نے جس میں مولا کائنات نے اس خط کو اپنے مخلص صحابی جناب مالک اشتر کر لکھے۔ 53 نمبر خط امام علیہ السلام مولا کائنات علیہ السلام نے اپنے صحابی جناب مالک اشتر کو لکھتے ہیں۔ اور جو سب سے چھوٹا خط ہے جس کا نمبر ہے 79 79، جو امام علیہ السلام نے اپنے فوج کے افسروں کو لکھا ہے، اپنے فوج کے افسروں کو لکھا ہے۔ تو دو چیزیں بیان ہو گئی، پہلے حصے میں مولا کائنات کے خطبات کا تذکرہ کیا گیا ہے، دوسرے حصے میں مولا کائنات کے حدود کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب تیسرا اور آخری حصہ مولا کائنات کے چھوٹے چھوٹے کلمات، جنہیں کلمات قصار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کلمات قصار، کلمہ کی جمع کلمات ہے قصار، قاف صاد الف ر، کلمات قصار۔ اور یہ کلمات قصار مشتمل ہے 480 کلمے پر، 480 لکھ لیا سب نے؟ اگر لکھ لیا تو آگے بڑھیں۔ کلمات قصار کیا مطلب؟ یعنی مختصر کلمے، مختصر کلمے، چھوٹے چھوٹے کلمے مولا کائنات نے اس کلمات قصار میں لکھا ہے۔ اور یہ کلمات کو کلمات حکمت بھی کہہ دیجیے یا قصار حکمت کہہ لیجیے، کلمات حکمت یا قصار الحکم یا قصار الحکمہ، یہ مولا کائنات کی نہج البلاغہ جس کو سید رضی نے جمع کیا ہے، ان میں یہ بیان کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اس کتاب کا بھی ہونا ضروری ہے، کہ جو ہمارے گھروں میں بہت کم پائی جاتی ہے۔ ہم اپنے کو شیعہ کہلواتے ہیں، اور شیعہ منابع کی پہلی کتاب جس کا نام نہج البلاغہ ہے وہ ہمارے گھروں سے دور ہے، لہذا اس کتاب کو ہمارے گھر میں ہونا ضروری ہے۔ اس طریقے سے قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں، اسی طریقے سے نہج البلاغہ کی بھی تلاوت کرنا چاہیے۔ سارے خطوط، سارے کلمات خطبات نہیں تو ہفتے اصل کلمات قصار ایک یا دو، ایک دن میں، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں، ایک سال میں اگر ایک کلمہ بھی یاد کر لیں تو شاید ہماری زندگی کا ایک گوشہ بن جائے۔ ایک عیسائی مصنف جن کا نام ہے جورج جورداق، جیم واو رے سین،
جیم واو رے جیم جارج یا جیم واو کی بجائے جیم نہیں کریں گے جارج کر لیجیے اس کو جارج جرداق جیم رے دال الف قاف سمجھ سن لیا جارج جرداق یہ کون ہے ہم شیعہ ہو کر کے کتاب نجم البلاغہ ہمارے پاس بہت کم ہے اگر ہے بھی تو ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں لیکن یہ جارج جرداق ایک عیسائی مصنف ہے جنہوں نے اس نہج البلاغہ کتاب کو 200 مرتبہ پڑھا ہے کتنی بار پڑھا ہے 200 مرتبہ پڑھا ہے ایک مرتبہ ہم لوگ نہیں پڑھوا رہے ہیں ایک مرتبہ ہم اس کا مطالعہ نہیں کرواتے لیکن دو مصنف نے 200 مرتبہ اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے اس کتاب کے تشریح کرنے والے شرح کرنے والے ایک عالم دین جس کا نام ہے استاد محمد دشتی استاد محمد دشتی دارشین دشتی وہ لکھتے ہیں کہ میں ان الفاظ کو پڑھ کر کانپ اٹھا کہ میرے اعتقاد فقہ اور ظہور کو سب ٹھیس لگی اور کافی مدت تک میں بے حال رہا اپنے آپ کو ملامت کی کہ ایک عیسائی اس کا نام جارج جرداق ہے 200 بار نہج البلاغہ پڑھتا ہے اور میں نے اپنے آپ کو امام علی کا شیعہ شمار کرتا ہوں اور امام سے محبت و ولایت کا دم کرتا ہوں نہج البلاغہ کو میں نے کتنی بار پڑھا اپنے اندر ایک کمی محسوس کر رہے ہیں ہم اپنے کو امام کا شیعہ ولایت کہتے ہیں لیکن ہمارے اندر جب میں نے وہاں جارج جرداق ایک عیسائی مصنف 200 بار پڑھا ہے تب اپنے اوپر اپنے کو ملامت کر رہے ہیں کہ ہماری کیا حیثیت ہے امام کو اپنا شیعہ کہہ رہے ہیں اپنے کو امام کا شیعہ کہہ رہے ہیں ان کی ولایت ختم کرتے ہیں اور ہم ایک جو مرتبہ نہیں پڑھ سکتے پھر کہتے ہیں اپنے اوپر حیض کر رہے ہیں کہتے ہیں میرے اوپر حیض میری زندگی پر وہ عیسائی ہو کر کے اتنی بات کو راجع کرتا ہے اور ہم مسلمان ہو کر کے شیعہ ہو کر کے اتنی بھی طاقت نہیں رکھ سکتے اس کتاب کو پڑھنے کی ایک بات کرنا پڑتا تو نہج البلاغہ ایک پہلا منبع شیعہ کا جو ہمارے بڑا کے سامنے کتاب کی شکل میں موجود ہے جس کے مؤلف کا نام ہے سید رضی علیہ الرحمن اب اس کے بعد دوسرا منبع آتا ہے نہج البلاغہ کے بعد صحیفہ سجادیہ کا دوسری کتاب شیعوں کی صحیفہ سجادیہ ہے کہ جس میں ہمارے وراثت امام زین العابدین علیہ السلام نے وہ ساری دعائیں جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں وہ صحیفہ سجادیہ کی دین ہے اور جو اپنی نماز میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ اس میں ملیں گی صبح و شام کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ اس میں ملیں گی ٹھیک ہے یہ دو کتابوں کے نام آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے اور اس کے مؤلف کا نام بھی یاد رکھنا ضروری ہے پہلا کیا ہو گیا نہج البلاغہ اس کے مؤلف سید رضی علیہ الرحمن ہے اور نہج البلاغہ کا نام بھی ذہن میں ہونا چاہیے نہج البلاغہ میں 3 بخش بیان کیے گئے ہیں ایک خطبات کا دوسرا حدود کا تیسرا کلمات نثار کا اگر یہاں تک بات واضح ہے کوئی سوال ہے اس سلسلے میں اب جب آپ نے یہاں تک اپنے ذہن کو پہنچا دیا ہے تو آگے کا مرحلہ بھی بہت ہی
آسانی سے گزرتا جائے گا۔ سب سے پہلی کتاب ہم نے لنگوٹی کی وہ ایک نہج البلاغہ، دوسری کتاب صحیفہ سجادیہ، اس کے علاوہ کتب اربع کا ذکر آتا ہے۔ کتب اربع، کتب جمع ہے کتاب کی، کتاب سے کتب، اربع الف بے عین ہے، اربع۔ ان تمام کتابوں کو بعد میں ان کے مؤلف کے ساتھ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ حق رسول قدیم، یعنی قدیم مراد ہے کہ رمضان مبارک کے روز سلسلہ چل رہا ہے، اس میں سوالات کا ایک سوال خواتین سے اور ایک سوال برادران سے جو تقریباً آج غیر حاضر ہیں۔ پہلا سوال ہم اپنی بہنوں سے کرتے ہیں، انشاءاللہ سارے لوگ جواب دینے کو تیار ہوں گے؟ سب تیار ہے؟ کون تیار ہے؟ کوئی نہیں ہے؟ سب ہے؟ چلیے، بہت آسان سوال ہے انشاءاللہ۔ نہج البلاغہ کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ آپ ان کا انتظار کریں، کون جواب دیں؟ سب کو یاد ہے انشاءاللہ۔ نہج البلاغہ کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ احسن، علامہ سید مروزی علیہ الرحمہ۔ ان کے صحت سلامتی کے لیے، ان کے بلند درجات کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ہم نے کیا نام ہے؟ ام حبیبہ، اس سے گزارش کا بشیر لائیں اور اپنے انعام کو لے جائے گا۔ میں استاد محترم جناب سید حسین نظر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے دست مبارک سے انعام سے ام حبیبہ کو نوازیں۔ سر محمد وآل محمد صلوات۔ دوسرا سوال بھی بہت ہی آسان ہے برادران، آج صرف جو ہے کوئی آئے نہیں، یعنی بیٹھے آ کے مولانا نواز سوال رکھنے لگے تو جواب دے دیں۔ دوسرے برادران بالکل نہیں ہے تو آج کے سوال میں برادران کو ہم کینسل کر دیتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں سوال کریں۔ نہج البلاغہ کتنے حصوں میں سید رضی نے تقسیم کیا؟ پیچھے کون کھا رہی ہے؟ پیچھے کون ہے؟ سامنے آئے، سامنے آئے، معلوم ہے کون ہے؟ سامنے آئے، سامنے آئے۔ وہ پیچھے والا ہاتھ کو ہٹا لگا، آجاؤ۔ سید رضی علیہ الرحمہ نے کتاب نہج البلاغہ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ وہ نام بتائیے، نام کیا کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے سب کو؟ ایک آسان نام ہے، بہت ہی واضح طریقے سے میں نے بیان کیا ہے۔ بیان کرنے میں کوئی کمی تھی؟
کسی کو سمجھ میں آیا ہو؟ کوئی ایسا ہے کہ جو بیان ہم کر رہے تھے تو اس کو سمجھ میں آیا ہو؟ ہے کوئی؟ سب کو آیا سمجھ نا؟ دیکھیے آپ کو سمجھ آنا چاہیے، نہیں آنا کوئی بات نہیں، یہ جو سمجھ آپ کا اچھا بچہ ہے، آپ آجا 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 سب آجا آجا میرا نام بتاؤ امام جی، نام آپ کا کیا ہے؟ مختار عباس۔ وہ خطوط جو نہج البلاغہ میں نام بتا دیا، نہج البلاغہ میں سید رضوی نے نہج البلاغہ کی کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اس کے نام کیا ہے؟ فتویٰ، خطوط، احسان اور کلمات حساب نہیں، کلمات حساب، چھوٹے کلمے، ایسا مشاورت۔ دیکھیے ضرورت کی بچے ہے، اس کی صحت سلامتی کے لیے کیا نام تھا؟ مختار عباس کی صحت سلامتی کے لیے اور ہمت کے لیے کہ آگے چل کے انشاءاللہ اور بھی محنت سے سارے ناموں کو یاد رکھیں گے، اور ان کی صحت سلامتی کے لیے، ان کے والدین کی صحت سلامتی کے لیے ایک آواز بلند نعرہ صلوات۔ السلام علیکم، تمام اہران کا میں تحریر سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔